ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بلد ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 30 میں سے یہ سورۃ بلد مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 35 نمبر پر بعد سورۃ قاف کے نازل ہوئی، اور ترتیب میں یہ 90 نمبر پر بعد سورہ فجر کے آئی ہے۔ اس سورت میں زجر ہے مسرفین کے لیے، الذین یصرفون الاموال فی غیر المصارف، ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں غیر مصارف میں، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس صورت میں قرآن مقدس کی ہر صورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور پھر اس دعوے پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ایک دعویٰ ذکر کیا، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ انسان کو عبث اور فضول نہیں پیدا کیا، یہ آزاد نہیں ہے۔ انسان پابند ہے قوانین شریعت کے، اور یہ اللہ رب العزت کے قانون اور نازل کردہ احکامات کا پابند ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اصلاح کے لیے، گاؤں کے اصلاح کے لیے، علاقے کے اصلاح کے لیے، شہر کی اصلاح کے لیے 3 اصول بیان کیے۔ پہلا یہ کہ علاقے اور گاؤں کے سربراہ اور بڑے کو اس بندے کو بناؤ جو چست اور چابک ہو اور جو مضبوط ہو، یہ نہ ہو کہ وہ لیٹا ہوا ہو اور نہ کسی کام کا ہو، نہ کسی بات کرنے کے لائق ہو۔ مضبوط آدمی ہو، اسے گاؤں کا سربراہ بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ مال جو اکٹھا کیا جائے، لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، مال آتا ہے، اسے مصارف پر خرچ کرے، یعنی یتیموں کو کھلائے، اور اسی طرح مساکین کے اوپر وہ خرچ کرے جو ضرورت مند ہے۔ اور تیسرا اصل یہ ہے کہ صلہ رحمی ہو۔ اس مشن میں تمہارے لوگ خلاف بھی کھڑے ہوں گے، تو پھر یہ ہے کہ ان کو طریقے کے ساتھ اور صبر اور اسی طرح جو ہے نا ایمان اور صبر کی تلقین کرتے رہنا، صلہ رحمی کی تلقین کرتے رہنا۔ تو یہ سارے اصول ذکر کیے صورت میں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے بہذا البلد، اس شہر کی، بلد حرام، یہ مکہ کے شہر کو کہا جاتا ہے بلد حرام۔ لا اقسم، ویسے تو کسی اور چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے قانون ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ قانون نہیں ہے، اللہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا لا اقسم، قسم ہے بہذا البلد، اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، میرا پاک پیغمبر اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اترنے والے اس شہر میں، وانت حل بہذا البلد، میرا پاک پیغمبر آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں، وانت حل بہذا البلد، بے شک میرا پاک پیغمبر آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر میں۔ اب 3 تفسیریں اس کی جی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ کے لیے حلال ہونے والا یہ شہر، یعنی آپ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال نہیں ہوئی، اور آپ کے بعد بھی قیامت تک کے لیے کسی کے لیے اس میں لڑنا حلال نہیں ہے۔ اور ان قریب آپ کے لیے میرا پاک پیغمبر واحد آپ شخصیت ہے کہ آپ کے لیے ان قریب اس شہر میں لڑنا حلال کر دیا جائے گا۔ اور وہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے یہ کہ مکہ جب فتح ہوگا تو اللہ رب العزت نے جب مکہ فتح ہوا تو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح سے لے کر عصر تک کا جو دورانیہ اس میں لڑائی حلال کر دی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو ہے نا لڑائی کے لیے بھی تیار ہو جائے مشرکین میں، کیونکہ وہ حالات ایسے تھے اور کچھ وہاں پر تو میں شروع بھی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے لڑنا کیا ہے، حلال ہے۔ دیکھیں یہ مکی صورت مکہ میں نازل ہونے والی ہے، اور فتح مکہ ہوا 8 سال کے بعد، ہجرت ہوئی اور اس کے بعد 8 سال کے بعد مکہ، لیکن اللہ پہلے پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ میرا پاک پیغمبر اس شہر مکہ میں آپ پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے شہر مکہ، اگر یہ رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے نکلنے پر، اللہ کی قسم ہے میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اتنی محبت مکہ شہر کے ساتھ، لیکن تو اللہ نے فرمایا آپ کو رات کے اندھیرے میں آج نکل رہے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد آپ فاتح بن کر مکہ شہر میں آنے والے ہیں۔ تو دیکھیں نا 8 سال بعد کی پیشن گوئی اللہ پیش کر رہے، تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بے شک آپ کے لیے حلال ہونے والا یہ شہر۔ پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا پاک پیغمبر میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آپ کے پیر لگنے والے اس شہر میں آپ اترنے والے ہیں، آپ آئے ہیں، یعنی اس شہر میں مقام ابراہیم پہلے بھی تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی ہے، اس شہر میں یہ کعبۃ اللہ پہلے بھی بنا ہوا تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی ہے، مقام ابراہیم پہلے بھی تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی ہے، یہ زمزم کا چشمہ تو اسماعیل علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، پھر بھی قسم نہیں اٹھائی ہے۔ آج قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا پاک پیغمبر آپ کے قدم مبارک لگے ہیں، آپ اس شہر میں اترے، اس لیے آپ کی وجہ سے اس شہر کی عظمت اور جلال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تیسری تفسیر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا پاک پیغمبر یہ امن والا شہر ہے مکہ شہر، اس میں ہر چیز کے لیے امن ہے، جانوروں کے لیے بھی امن ہے، اس میں ہر چیز کے لیے امن ہے، لیکن آپ کے لیے امن نہیں ہے، آپ کا خون اس میں بہایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا پاک پیغمبر آپ اس شہر میں حلال ہونے والے، یعنی آپ کا خون بہانا مشرکین مکہ حلال سمجھتے ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے، ڈنگروں کے لیے امن ہے، لیکن آپ کے لیے اس میں امن انہوں نے نہیں رکھا ہے مشرکین نے۔ اللہ اکبر۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، وما ولد، اور جو اس نے جنا ہے، قسم ہے والد کی یعنی آدم علیہ السلام کی، اور جو ان کے بعد ان کی، ٹھیک ہے نا، انسانیت ہے، انسانیت کی نسل ہے، یا ووالد، قسم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وما ولد، اور جو انہوں نے جنا ہے، یعنی ان کی نسل میں جو نبی علیہ السلام بھی آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی، وما ولد، اور جو اس نے جنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتی تو ماں ہے، والد تو نہیں جنتا ہے نا، جنتی تو ماں ہے، تو ادھر تو والد کی بات کی، ماں کی تو بات کی ہی نہیں۔ ووالد وما ولد، تو والد بھی جنتا ہے۔ مطالعہ کرتے وقت جب آپ دیکھیں گے نا، ٹھیک ہے نا، تفاسیر میں مختلف باتیں ذکر کی ہوتی ہے، کبھی کبھی مطالعہ کرتے وقت بندہ ہنس بھی پڑتا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے، تنہائی میں نا کہکے لگا کر بندہ ہنسنے لگ جاتے، ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس آیت کے تحت ایک بات آئی کہ قاضی شریح، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ قاضی ہوا کرتے، چیف جسٹس ہوتے تھے، تو اس کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا، میاں بیوی آئے، ان میں جدائی ہوئی تھی، طلاق واقع ہوئی، تو ان کا کیس آیا کہ یہ جو بچہ ہے، ماں نے کہا یہ میرے ساتھ رہے گا، میں نے اس کو پیٹ میں پالا ہے 9 مہینے تک، اور پیٹ میں 9 مہینے کے بعد جب یہ پیدا ہوا اس کے ساتھ میں نے مشکلات برداشت کی ہے، یہ کیے وہ کیے، اس کو جننے کی جو مشکلات اور تکالیف میں نے برداشت کی، تو یہ بچہ میرا حق بنتا ہے۔ اور والد نے کہا کہ جب ماں نے یہ دلائل پیش کیے تو جج نے والد کی طرف دیکھا، قاضی شریح نے، تو والد نے دلائل پیش کرنے شروع کر دیے کہ جج صاحب اگر یہ کہتی ہے کہ اسے میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا ہے تو اس سے پہلے یہ میرے پشت میں تھا، میں نے بھی اسے اٹھائے رکھا ہے۔ اب جو ہے نا جب یہ بات کی، اچھا، اور یہ کہتی ہے کہ اسے میں نے جنا ہے اور جننے کی جو تکالیف میں نے برداشت کی ہے تو اسے میں نے بھی جنا ہے، اس سے پہلے جنا ہے۔ اب قاضی جو ہے نا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، عورت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب اس کے جواب میں یہ کیا کہتی ہیں،
تو کیونکہ دلائل تو اس نے بھی وزنی دی ہے کہ بھائی اگر یہ کہتی ہے اس کو میں نے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے تو اس عورت سے پہلے میں نے اسے اٹھایا تھا اپنی پشت میں، اور اگر یہ کہتی ہے میں نے اسے جنا ہے تو اس سے پہلے میں نے اسے جنا ہے، یہ میرے وجود سے وہ پانی کا قطرہ نکلا ہے، اس کے بعد اللہ نے یہ بچہ دیا۔ اب عورت کی طرف پھر قاضی رخ کرتے ہیں کہ عورت کیا جواب دیتی، تو عورت نے کہا کہ قاضی صاحب اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے جوابات یہ ہے اور دلائل یہ ہے کہ جب میں نے اٹھایا تھا 9 مہینے تو تکلیف اور مشقت میں اٹھایا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور جب اس نے اٹھایا تھا تو اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے پشت میں بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اور جب یہ جن رہا تھا اسے تو اسے تلذذ محسوس ہو رہا تھا، سکون مل رہا تھا اسے، اور جب میں اسے جن رہا تھا تو میں موت کے کشمکش میں پڑی تھی اور موت کے مراحل سے میں گزر رہی تھی، تو اس لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ بچہ کس کو دیا جائے، عورت کو دیا جائے۔ تو کبھی کبھار ایسی بات تو وہ والد و ما ولد کے تحت کہ بھائی جنتی تو ماں ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر والد کی کہ والد کی قسم ہے اور جو اس نے جنا ہے تو والد بھی جنتا ہے۔ تو فرمایا ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی وما ولد اور جو اس نے جنا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق انسان کو پیدا کیا گیا فی کبد، مشقت میں، اس سے زیادہ مشقت میں پیدا کیا، یہ اتنا ہی کہ یہ آزاد پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، آیا یہ گمان کرتا ہے کہ ان یقدر علیہ ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، یہ اس نے گمان کیا کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یقول اہلکت مالا لبدا، فخر سے کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جب مال خرچ کرتا ہے یہ نہیں کہ میں نے نفاق کی بات نہیں کی، میں نے بہت مال اڑایا، بھائی بعض لوگ کہتے ہیں وہ ہاں جتنا مال اڑا کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ فخر کرتا ہے۔ تو اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، آیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی ایک نہیں دیکھ رہا ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا یہ جو کام کرتا ہے، تو یہ اس نے گمان کیا کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، آیا نہیں بنائے ہم نے اس کے لیے عینین، 2 آنکھیں، ولسانا اور زبان بنایا ہم نے اس کے لیے، وشفتین اور 2 ہونٹ بنا دیے۔ اب جوڑ کیا ہے اس میں؟ پہلے بات ہو رہی یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کہتا ہے کہ میں مال خرچ کیا بہت سارا، ایحسب ان لم یرہ احد، آیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آگے فرمایا آیا 2 آنکھیں نہیں بنائی، زبان ہونٹ نہیں بنائے، تو اس میں جوڑ کیا ہے آیتوں میں؟ جوڑ یہ ہے الم نجعل لہ عینین، آیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں، ولسانا وشفتین اور زبان بنائے اور 2 ہونٹ بنائے۔ تو جو ذات تمہیں زبان دے سکتا ہے، جو ذات تمہیں ہونٹ بنا کے دے سکتا ہے، جو ذات تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے سکتا ہے، وہ خود تمہیں دیکھ نہیں سکتا ہے، کیسے گمان کر لیتے ہو؟ وہ خود یہ بھول جاتے ہو کہ وہ خود تمہیں نہیں دیکھے گا، جو تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے سکتا ہے، اتنی عظیم نعمت دے سکتا ہے۔ آنکھ جسم انسانی میں سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو تمہیں آنکھ دے سکتا ہے دیکھنے کے لیے وہ تجھے دیکھنے سے قاصر ہوگا؟ تو فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کی رہنمائی کیا نجدین، 2 راستوں کی طرف، یعنی حق والا راستہ بھی بتا دیا، باطل والا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے وہ تقدیر نہ فیصلہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ کر کر کے جب کوئی بگڑ جاتے کام، کہتے ہیں بس تقدیر یہ لے کیسی، تجھے رب نے اختیار بھی دیا ہے کہ تو اس راستے پر چل، یہ شیطان والا راستہ ہے، یہ رحمان والا راستہ ہے، ہر چیز تقدیر پہ پھر ڈال دیتے ہیں، او جی تقدیر یہ لے کیسی، ٹھیک، تقدیر بھی ہے، یہ برحق ہے۔ وہ ایک عورت نے ایک کتاب لکھی، شاعرہ ہے، تو اس نے تقدیر پہ بحث کی ہے، تو وہ کہتی ہے پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ پھولوں کا بکھرنا تو ٹھیک بات ہے کہ یہ مقدر میں ہی تھا کہ پھول اڑیں گے، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی بھی سیاست تھی کہ ہوا چلی تو تب پھول اڑے گا نا، جب ہوا نہیں چلی تو پھر پھول کدھر؟ تو کہتی ہے پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا، لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی۔ تو میرے شیخ نے اس کے جواب میں ایک اور شعر لکھ دیا، کہتے تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبور تھا انسان، تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبور تھا انسان، ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت تھی۔ ہر چیز تقدیر پہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے،
تقدیر برحق ہے لیکن یہ مجبور نہیں ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے کہ تو یا یہ راستہ اپنا دی، یہ قرآن و سنت والا راستہ ہے، یہ بدعات اور گند والا راستہ ہے، شیطان والا راستہ ہے، یہ اسے اختیار، اسے اطاعت کی اختیار بھی بہت ہے نا۔ تو اس لیے تو فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے بتا دیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان نہیں چڑھتا ہے، نہیں اترتا ہے یہ عقبہ اس گھاٹی میں، یعنی اس مشقت والی گھاٹی میں اترنے کی بات نہیں کرتا ہے کہ بھائی کوئی کام کرے، کوئی مال خرچ کرے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ گردن آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، یعنی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو غلام آزاد کر دے۔ آج کل غلام نہیں ہے تو قیدی آزاد کر لے جو ناحق قید میں پڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے اس دن میں ذی مسغبہ جو بھوک والا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی قحط والا دن ہو اور اس میں کسی کو کیا کر دے، کھانا کھلائے۔ یتیمن، اس یتیم کو کھلائے، ذا مقربہ، جو قرابت دار ہو، دور والے کو بھی کھلائے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ قرابت دار۔ اس میں ایک تو جو ہے نا انفاق ہو جائے گا کہ آپ مال خرچ کریں گے، اور دوسرا صلہ رحمی بھی آ جائے گی۔ تو فرمایا یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو کھلائے جو قرابت دار ہو، او مسکینن ذا متربہ، یا اس مسکین کو کھلائے جو مٹی میں پڑا ہوا ہو، گردآلود مسکین پڑا ہوا ہو، محتاج ہو، اسے کھلائے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرتے ہیں صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور وصیت کرتے ہیں صلہ رحمی کی، رحم کی، ٹھیک ہے نا۔ اولئک، جب یہ کام ہوگا تو یہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ والذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، ہم اصحاب المشأمہ، یہی ہے بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، اور یہ بائیں ہاتھ والے وہ ہے کہ جن پر بند کی ہوئی آگ ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، ایک تو آگ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے شعلے ادھر ادھر بھی جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے میں اس کی ماننا ہی کوئی نہیں، یہ نہیں، انکار یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا اور آپ اس کے خلاف کرتے۔ قرآن میں مثال کے طور پہ اللہ نے کہا بھائی مردے نہیں سنتے، اور آپ پھر بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ فلانا میری بات سنتا ہے، یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ بے شک آپ زبان سے نہ کہیں میں اسے نہیں مانتا، لیکن آپ انکار کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نہیں سنتے، اور آپ کہیں بھائی نہیں یہ تو میری کلام سن لیتے ہیں، یہ آپ قرآن کی کئی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ۔ تو میں نے کہا آگ ہوتی ہے کہ جس کے شعلے ادھر ادھر بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر آگ ادھر ادھر سے بھی وہ شعلے آ کر بند کر دی جائے گی، جیسے تندور میں ڈال کر، یا یہ بھٹی جو آپ کو جو ہے نا اینٹوں والی، اس میں کسی کو ڈالا جائے، اس کے اوپر والے حصے کو بھی بند کر دیا جائے۔ تو فرمایا علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔